السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم برزخ سیریز میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو درجہ صحیح کی روایت ہے، جسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، امام ابی داؤد نے بھی، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا ہے۔ اب ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ قبر میں جسم رکھا ہے اور عالم برزخ میں اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے، اور تعلق جڑتے ہی اس کے سامنے وہ حقانیت کھل جاتی ہے، روح اور جسم دونوں کے سامنے، کہ اب وہ کہاں موجود ہے، اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس پر ہم بڑی تفصیل سے کل بات کر چکے ہیں کہ اس سے ملائکہ پہلا سوال کیا کرتے ہیں، دوسرا سوال کیا کرتے ہیں، تیسرا سوال کیا کرتے ہیں، چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے یا مسلمان کے لیے بھی ایسا معاملہ ہے؟ مسلمان کے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ دیکھو، ایمان والا وہی شخص ہوتا ہے نا۔ دیکھو، کبھی مومن کا لفظ مسلمان، مومن، محسن سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تین کیٹیگرائزیشن ہے جو حدیث جبرائیل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، جس میں مسلمان، جسے مسلم کہتے ہیں، مومن اور محسن، یعنی درجہ احسان پر جو پہنچ جاتا ہے، ان کی کیٹیگرائزیشن وہاں موجود ہے۔ تو کبھی کبھی مومن کا اطلاق، مومن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ محسن پر بھی ہو جاتی ہے، اور مومن پر تو ہوتی ہی ہے، اور کہیں کہیں ان کی کیٹیگرائزیشن سیپریٹ رکھی جاتی ہے۔ گو کہ درجے کے اعتبار سے مومن کا درجہ مسلمان سے اونچا ہوتا ہے، اور محسن کا درجہ مومن سے اونچا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ان سوالات کی طرف۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ تو کس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ تو اس درجے میں جب ایمان والا پہنچ گیا تو اس کے دل میں ایمان ہے نا، وہ جب یہاں تک پہنچا ہے تو اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کیا؟ کہ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اب وہ اس سوال کا جواب یہی دے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو وہ بولے گا میرا دین اسلام ہے، یہ میں نے پریکٹس کیا ہے ساری زندگی، میں اسی دین پر قائم تھا، میرے دل میں راسخ ہے یہ۔ جس طرح ایک کیل کو زمین میں ٹھونک دیا جاتا ہے نا، میں میخوں کی طرح ٹھکا ہوا ہے یہ، کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں جو ہوں وہ اسلام میرا دین ہے۔ اور جب اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر وہ عقیدہ بیان کرتا ہے جو دنیا میں رکھتا تھا۔ اب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تو مانتا ہو، پر خاتم الانبیاء والرسل نہ مانتا ہو، تو وہاں وہی عقیدہ اپنا بیان کرے گا۔ تو وہاں فرشتے اسے گرفت کر لیں گے کہ بھئی تیرا تو نبی کے معاملے میں عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا قائل ہے، کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے، کہتا ہے میں ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن تو نے حضور کی ذات کے بارے میں تعویلات تو خود کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم ضروری سوال ہے، اور جب ان تمام سوالات کے جوابات وہ دے دے گا تو اب ملائکہ اس سے پوچھیں گے سارے سوالات کے جوابات تو تم نے ٹھیک کیے۔ اس لیے بعض حدیث کی کتابوں میں صرف ان 3 سوالوں کا ذکر ہے، پہلے 3 سوالوں کا ذکر ہے، کیونکہ چوتھا سوال یا بعض روایات میں 5واں سوال جو ہے وہ ان 3 سوالوں کے تابع سوال ہے، وہ الگ سے کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ اور امام بخاری تو بخاری شریف میں صرف تیسرا سوال لائے ہیں، کیونکہ فیصلہ کن سوال کا جواب وہی ہے۔ یہ جواب ٹھیک ہے، باقی 2 پہلے بھی ٹھیک ہیں، اس کے بعد ہی تیسرا آئے گا، اور یہ بھی ٹھیک ہے، تو فیصلہ کن جواب یہی ہے۔ باقی کا جو سوال ہے وہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ساری باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں، پر یہ ساری باتیں تمہیں پتہ کیسے چلیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اگلا سوال ہے وہ پچھلے کے تابع ہے۔ اب وہ اس سے انفارمیشن پوچھ رہا ہے کہ تمہارے جوابوں کی کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ جو تم نے جواب مجھے بتائے ہیں، ان جوابوں تک تم کیسے پہنچے، تمہاری کیا محنت تھی۔ اب وہ اپنی محنت بیان کرتا ہے، اور وہ ان سے جب پوچھتے ہیں تمہیں پتہ کیسے چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں ایمان لایا۔
ایمان کے بارے میں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں دین اسلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ تو ساری تفصیلات جو اب دیکھیں نا، آخری سوال کا جواب ہر انسان کی اپنی حضور سے محبت کے مطابق ہوگا کہ وہ میں اپنے نبی سے محبت کتنی کرتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا جواب ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ ساری چیزوں کے بارے میں کہے گا کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ جب وہ بیان کر دے گا تو پھر اب آسمان سے ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم کل پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ اور تفصیل میں اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے سوالات آتے ہیں نا ویڈیو کے نیچے، ان کے جوابات پھر یہاں پر میں آہستہ آہستہ ایڈ کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا لمبا بڑی طویل کیوں ویڈیو دیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات کریں ختم کریں 1 منٹ میں، بس ختم 30 سیکنڈ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ میں کرکٹ کا میچ لگا دوں تو آخری بال تک دیکھیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائبل ہے، لیکن دین سمجھنا از اے ویسٹ آف ٹائم۔ انفارچونیٹلی ایسے کمنٹس آئے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اتنی لمبی لمبی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ، چھوٹی سی بات کریں، دیٹس اٹ، وی آر گڈ ٹو گو۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت علم دیا ہو، تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں۔ اینی وے، اب اس کے بعد کیا معاملہ ہے، فرمایا کہ دیکھو وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے، اس بندہ مومن کے پاس جنت سے خوشبو بھی آتی ہے اور جنت سے ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچو کہ جنت کی ہوا کیسی ہوگی، اور جنت کی ہوا اور جنت کے جھونکے، اور جنت کی طرف ایک پورٹل کھولا گیا، ایک دروازہ، ایک کھڑکی کھولی گئی جہاں جنت کو وہ دیکھتا ہے، تو سوچو اس کا دل مچلتا نہ ہوگا، کتنا مچلتا ہوگا کہ میں ابھی جنت میں داخل ہو جاؤں، میں ابھی اس جنت کو پا لوں۔ لیکن اس کی خوشی کا عالم ہے، یہ فرط خوشی سے ہے۔ اب آگے سنیں، اس کے حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ کے معاملے، آپ کہیں گے میں قبر کھود کے دیکھ لیتا ہوں، قبر تو اتنی ہے کہ قبر کی بات نہیں ہے جو گڑھا دنیا میں ہے، ہم نے ہر چیز کو اپنے ڈائمنشنز میں قید کر دیا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اچھا اب آگے چلیں، فرمایا خوبصورت چہرے والا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور بہترین خوشبوئیں اس کے جسم سے آتی ہوں گی، اس کے پاس سے آتی ہوں گی، بہترین خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ایک آدمی عالم برزخ میں اس مومن کے پاس آئے گا۔ ایک لمحے کو امیجن کریں، ملائکہ آئے، سوال کیا، بشارت دی، آسمان سے ندا آئی کہ میرے بندے کے لیے یہ پروٹوکول کر دو۔ اسے جنت سے لا کے لباس پہنایا گیا، جنت کے اس کے لیے بچھونے بچھائے گئے، جنت کی طرف اس کے لیے ایک پورٹل کھولا گیا کہ یہاں سے اپنے مقام کو جنت میں دیکھتے رہو، جنت کی ہواؤں کو، فضاؤں کو انجوائے کرتے رہو، اور جہاں جہاں تک تمہاری نظر جائے گی تمہارے لیے کشادگی کشادگی، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں، اس عالم میں اب وہ انجوائے کر رہا ہے، اب بالکل ہی از ہیپی، لیکن تنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، فرشتے جا چکے ہیں۔ بعض روایات میں ان منکر نکیر جو ہیں ان کی ایک خاص کیٹیگرائزیشن بھی بیان کی گئی ہے جو مومن کے پاس آتے، وہ شاید میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال اب اس عالم میں جب وہ اتنا محو ہوگا تو ایک شخص اس کے پاس آئے گا، اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ خوش لباس ہوگا، خوش چہرہ ہوگا، اور خوشبوئیں اس سے آتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو اس کے پاس آئے گا تو وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ جو مومن ہے اس کے لیے یہ آنے والا شخص بالکل سٹرینجر ہے، اور وہ آ کر اس کو مزید خوشخبری دیتا ہے کہ اس چیز سے خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اب اس حیرانی کی کیفیت میں ہے، آ گیا نا وہ شخص ایک دم سے، تو وہ اس آنے والے شخص سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟
تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، یعنی چہرے سے تو بھلا مانوس لگتا ہے اور تیری پریزنس سے پازیٹیو وائبز آتے ہیں، پر تو ہے کون؟ اپنے آپ کو انٹروڈیوس تو کر۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کو بندے کو یوں پریزنٹ کرے گا کہ انہیں پرسونیفائی کر دیا جائے گا۔ یہ عالم مثال کے معاملے ہیں، یعنی برزخی ایک طرف تو ایک پورٹل کے ذریعے جنت کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف عالم برزخ میں موجود ہے، ملائکہ کو دیکھ رہا ہے، ابھی ملائکہ سے بات چیت کر کے فارغ ہوا ہے، ادھر جنت کی طرف پورٹل کھلا ہے اور ادھر عالم مثال کا بھی پورٹل کھل گیا ہے۔ عالم مثال سے کوئی آتا ہے، عالم مثال وہ عالم ہے جہاں چیزوں کو صورت دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ یا محمد ہماری طرف آئیے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آگے چلیں، پھر ایک آواز دوسری طرف سے آتی ہے یا محمد ہماری طرف آئے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آگے چلیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے وہ اپنی طرف بلاتی ہے اور حضور سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آگے چلیں۔ کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو کہا پہلی آواز جو آئی وہ یہود کی تھی، دوسری آواز نصارہ کی تھی، عیسائیوں کی تھی، تیسری وہ عورت دنیا تھی جو اپنا اکثر وقت گزار چکی ہے۔ بڑھاپے کی نشاندہی کیا ہے؟ مختلف نشانیاں ہیں۔ بڑھاپے کی ایک میننگ تو یہ ہے کہ اکثر وقت گزار چکی ہے اور اپنے اختتام کی طرف جاتی ہے، دوسری طرف کہ دنیا اصل میں بے رونق ہے لیکن انسان اس کی طرف بڑا متاثر ہوتا ہے، اور تیسری توجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو ایک جوان عورت میں ہوتی ہے، تو دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح جیسے ایک بوڑھی کو تم جوان سمجھ کے بیٹھ جاؤ تو دھوکے میں ہونا۔ تو اب یہ کہیں کہ یہود کو ایک آواز اور عیسائیوں کو ایک آواز اور دنیا کو بوڑھی عورت، یہ پرسونیفیکیشن ہو گئی، یہ ان چیزوں کو جو چیزیں نہیں ہیں چیزیں بنا کے پیش کیا گیا، یہ عالم مثال ہے۔ عالم مثال بعض دفعہ ریالٹی میں دکھایا جاتا ہے، جیسے حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسراء میں آپ نے دیکھا، معراج کی بات یہ زمینی سفر اسراء ہے، اس میں آپ نے عالم مثال کی اگزامپلز دیکھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے عالم مثال کی کچھ اگزامپلز خواب میں بھی دکھائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے عالم مثال کی کچھ اگزامپلز دیکھی کہ جس کو کئی سال مختلف آبجیکٹس کی صورت میں دکھائے گئے، خوشحالی کے سال اسے اچھے خوشوں کی صورت میں، گایوں کی صورت میں دکھائے گئے، بدحالی کے سال اسے دبلی پتلی گایوں کی صورت میں اور پرانے گندم کے خوشوں کی صورت میں دکھائے گئے۔ یہ عالم مثال ہے، یہاں سے چیزیں مثالی طور پر دکھائی جاتی ہیں، پھر ان کو سمجھنا آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں اعمال صالحہ جو ہے وہ مثال میں آ گئے، عالم مثال میں آ گئے۔ اچھا، اسی طرح قیامت میں بھی عالم مثال کی اگزامپلز ملتی ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جنہوں نے اپنا جہنم میں ٹائم صرف کرنا ہے وہ بھی داخل ہو جائیں گے، اور اب جہنم سے کوئی نکالا نہ جائے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی زندگی اور موت کو بصورت جانور کے پیش کر فرمائے گا کہ موت تو بصورت کبشہ یعنی مینڈے کی صورت میں آئے گی، اور زندگی جو ہے وہ گھوڑی کی صورت میں آئے گی، اور اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ موت کو آج ذبح کر دو، کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، اور زندگی جو گھوڑی ہوگی اسے زندہ رہنے دو، کہ آج کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، کہ جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ تو اب زندگی اور موت کو آبجیکٹیفائی کر کے سامنے لے آیا، حالانکہ زندگی اور موت آبجیکٹس نہیں ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح یہاں پر اس کے اعمال جو ہیں وہ آبجیکٹ کی صورت میں آ رہے ہیں، ایک اچھے بھلے انسان کی صورت میں آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک توجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے جتنے پیارے عمل ہوں گے وہ شخص اتنا زیادہ نکھرا ہوا ہوگا، اس کا حسن و جمال، اس کی بھلائی، اس کی خوشبوئیں، اس کا چمکتا دمکتا چہرہ، وہ انسان کے اعمال کا عکس ہے نا۔ جتنے خوبصورت عمل ہوں گے اتنا خوبصورت شخص آئے گا۔ بہرحال جو اس سے پوچھے گا وہ کہ تم ہو تو بھلے آدمی، تم ہو کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، جب معاملہ اتنا کلیئر ہو گیا ہے
جنت میں دیکھ رہا ہوں، اپنے اعمال صالحہ کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف عالم جنت دیکھ رہا ہوں، عالم آخرت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف عالم مثال دیکھ رہا ہوں، خود عالم برزخ میں ہوں، دنیا سے تعلق بھی ہو گیا ہے، خوشخبری کی سرٹیفکیٹ بھی آ گئی ہے، اپنے اعمال بھی دیکھ رہا ہوں، تو میرے رب پھر قیامت قائم کر دے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کہے گا کہ اے رب قیامت قائم فرما دے، یعنی برزخ میں بھی رب سے دعا کا معاملہ جاری ہے، درخواست جاری ہے۔ اب اس میں کافروں کا معاملہ الگ ہے، کافروں کی روح جب لی جائے گی تو کھینچی جائے گی اور اس کو فرشتے ملامت کریں گے کہ اے خبیث روح چل۔ ابھی مومن کے حال سارا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی مومن کے معاملات بچے ہوئے ہیں کچھ، جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ یہ روایت ابھی بھی چل رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلیں گے، ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ میں موتی چھپے ہوئے ہیں، ان پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آپ کی ایک ڈسکشن ہے۔ جس کو ڈسکشن طویل لگتی ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھئی ہمارے پڑھنے کا یہی طریقہ کار ہے اس چینل کے اوپر۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی اور چینلز میں کچھ اور طریقے سے پڑھانے کے عادی ہوں گے۔ بہرحال تو خبیث روح اللہ کی ناراضی کی طرف چل، اس کو ملائکہ کہتے ہیں، تو پھر وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، کافر کی روح، اور تو اسے فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے جیسے کھینچا جاتا ہے ایسے کھینچتے ہیں۔ وہ ملک الموت اسے لیتے ہیں، جب اسے لیتے ہیں تو فرشتے جو ان کے ساتھ آتے ہیں وہ ایک جھپکنے کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر اس روح کو لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ یعنی جو چپتا ہے نا بال، کبھی دیکھیں نا کوئی بال کسی کی سکن کے ساتھ آپ رب کریں تو کیسی اریٹیشن ہوتی ہے، تو اریٹیٹنگ قسم کے بالوں کا، کیونکہ بال ایسے ہوتے ہیں کہ اریٹیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور انسان کو الجھن بھی لگی رہتی ہے، اور وہ ایسے زخم بھی نہیں کرتا، تو ایک کانسٹنٹ اریٹیشن ہوتی ہے نا، ایسی چیز میں اس کو، کانسٹنٹ اریٹیشن والی چیز میں اسے لیں گے، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو اس سے نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ روح فلاں ابن فلاں کی ہے، یعنی یہاں پر اس کا بھی انٹروڈکشن ہے اور اس کے باپ کا بھی، کہ یہ فلاں کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، وہ اور وہ اس کے دنیا کا قبیح، گندا، غلیظ، گھٹیا ترین نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ یعنی جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر جا سکتا، اٹس این امپاسبل تھنگ، اٹس ناٹ اے پاسبلٹی، ایگزیکٹلی دا سیم وے یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہیں آسمان جیسی پاک جگہ پہ داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، ان کی خبیث روحوں کو، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور جگہ جا کے پھینک دے۔ اس کی روح اس کے جسم میں آتی ہے، یعنی ان سیم سینس عالم برزخ اس کا جدا گانا ہے، عالم برزخ میں ہی ہے اس کی روح، لیکن عالم برزخ سب کا یکساں نہیں ہے۔ اب اس کا جسم سے تعلق جڑتا ہے اور فرشتے اب اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سوال جواب کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ آئے افسوس
افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اس سے، تو وہ بڑی طویل آگے روایت ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب عالم مثال سے ایک قبیح گندے غلیظ چہرے والا شخص ایک گندا غلیظ لباس پہنا ہوا اور بہت ہی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ میں ویسے ہی اتنی ڈپریشن میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، مجھے تو جہنم والے معاملے پہلے ہی ہو گئے ہیں، اب تو آن ٹاپ آف دیٹ آ گیا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ پوچھے گا کہ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں، تو اب جو آئے گا وہ جواب دے گا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ جہنم دیکھ رہا ہے، اس کی گرم ہوائیں دیکھ رہا ہے، بدبوؤں میں ہے برزخ میں۔ تو وہ اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، اچھا اس رب کو جسے ابھی تک پہچانتا نہیں تھا، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے تیرا رب؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا، اور اب کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک سیکنڈ میں سارا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی برزخ میں اور کچھ معاملات کو لے کے، اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن اگلی دفعہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ آپ اپنی کامنٹس کا اظہار بھی کرتے رہیے اور دوسروں تک اسے شیئر بھی کرتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔